السلام علیکم مائی یوٹیوب ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 13۔ گہری رات کی خاموشی ہر طرف اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھی۔ باہر گرم ہوا کے جھونکے خاموش فضا کو مزید سنسان بنا رہے تھے۔ حسین صاحب کے گھر کا روشن ڈرائنگ روم معمول سے کچھ زیادہ خاموش تھا۔ کھانے کی میز پر 3 افراد بیٹھے تھے، لیکن کسی کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ دانین نے تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ چمچ ہاتھ میں تھاما، مگر کھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں بار بار حسین صاحب اور حمزہ پر جا رکتی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور بوجھل پن تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ بابا جانی، اس نے آہستہ مگر سنجیدہ آواز میں سوال کیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسین صاحب نے نگاہیں جھکائے رکھیں جیسے سوال سنا ہی نہ ہو۔ حمزہ نے بھی سر جھکا کر چاولوں کو حلق میں اتارنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دانین نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ حمزہ، تم بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اس کی آواز میں تشویش واضح تھی۔ حمزہ نے بامشکل نظر اٹھائی مگر فوراً ہی نظریں چرا لیں۔ کچھ خاص نہیں آپی، بس یوں ہی دن تھوڑا سخت تھا۔ ایسا لگ نہیں رہا، دانین نے ضدی لہجے میں کہا۔ کچھ تو ہے جو آپ دونوں چھپا رہے ہیں۔ خاموشی کھانے کی میز پر بوجھ کی طرح آن پڑی تھی۔ دانین نے چمچ رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ بابا جانی، مجھے پلیز صاف صاف بتائیں، میں بچی نہیں ہوں۔ حسین صاحب نے گہری سانس لے کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ محبت اور بے بسی تھی جو دانین ہمیشہ محسوس کرتی تھی جب بھی کوئی مشکل ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی۔ بیٹا، راحم بیٹا آئے تھے آج؟ دانین کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ راحم؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، حسین صاحب نے سر ہلایا۔ ان کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور الجھن بھی۔ انہوں نے تمہاری رخصتی کی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ دانین کے ہاتھ سرد پڑ گئے، کھانے کا ذائقہ جیسے زبان سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے حسین صاحب کو خاموش نظروں سے دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے یا یہ محض کوئی خواب ہے۔ حمزہ نے مداخلت کی، آپی آپ پریشان مت ہوں، ہم سب دیکھ لیں گے۔ بابا جانی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہ آئے کیوں؟ آپ ان سے کہتے نا کہ ہم ان کے پیسے ان کو دے دیں گے۔ دانین کے سوال میں بے چینی واضح تھی۔ ایسا کیا بدل گیا کہ راحم کو اچانک یاد آیا کہ رخصتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ حسین صاحب نے نظر چرائی، جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہوں۔ بیٹا، انہوں نے 2 دن کا وقت دیا تھا اور 2 دن پورے ہو گئے ہیں، اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ رخصتی کی جائے، اور اگر ہم نہیں مانیں تو وہ اپنے طریقے سے رخصتی کروائیں گے۔ دانین نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکا لیا۔ راحم کا وجود ہمیشہ اس کی زندگی میں ایک پیچیدہ پہلی رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس معاملے میں اس کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، غصہ، خوف یا کوئی ایسی امید جو شاید کبھی پوری نہ ہو۔ میز پر گہری خاموشی چھا گئی۔ دانین کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ابھی مزید کچھ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت شاید خود ہی سب سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، مگر آج کی رات اس کے لیے طویل ہونے والی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ہلکی روشنی کا پرسکون ماحول تھا۔ میز پر مختلف کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو گھر کی روایتی محبت کا عکس دے رہی تھی۔ آغا جان، سہیل صاحب، ارسلان صاحب، آمنہ بیگم، سدرہ بیگم، راحم، اذلان، ماہنور، پریشے اور جانان سکون سے کھانے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھار کسی کی ہنسی کی ہلکی آواز اس خاموشی میں نرمی سے گونجتی اور پھر سب دوبارہ پرسکون انداز میں کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ پریشے حسب عادت شرارت پر آمادہ تھی۔ ماہنور آپی، تھوڑا کھائیں، نہیں تو موٹی ہو جائیں گی۔ ماہنور نے چمچ رکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ پریشے میری جان، تم میری فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، کیونکہ اس وقت آپ کی پلیٹ مجھ سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ جانان ہلکی مسکراہٹ لیے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتی۔ وہ کچھ وقت کے لیے اپنی اندرونی الجھنوں کو بھلا بیٹھی تھی، لیکن پھر اچانک مرکزی دروازے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ جوتوں کی سخت چاپ اور ساتھ ہی کسی نرم معصوم وجود کے ہلکے قدم تھے۔ دروازہ کھلا تو اندر آتے ہوئے 2 وجود نمایاں ہوئے، ارشمان اور حورین۔
ارشمان اپنی مخصوص مغرور مگر پروقار چال سے اندر داخل ہوا، جبکہ حورین اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ دونوں کی آمد نے پورے ماحول میں جیسے ایک جمود سا پیدا کر دیا تھا۔ جانان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے ہستی مسکرا رہی تھی، اچانک جیسے کسی یاد کے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ اس کی نگاہیں بے اختیار ارشمان کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اس کی زندگی زبردستی جوڑی تھی، آج نکاح کے بعد پہلی دفعہ اس کے سامنے تھا۔ ارشمان کی نظریں سیدھا جانان پر جا ٹھہریں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، جیسے کسی انکہی بات کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ جانان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ نکاح کا وہ لمحہ جو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دل سے نکال چکی تھی، ایک جھٹکے کے ساتھ واپس اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ السلام علیکم، ارشمان کی گہری آواز ہال میں گونجی۔ آمنہ بیگم نے فوراً مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ وعلیکم السلام ارشمان بیٹا، آؤ بیٹھو۔ حورین بیٹا تم بھی آؤ۔ پریشا نے آنکھوں میں شرارت لیے ماہنور کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے آج ہمارے پھپھازاد بھائی بھولے سے یہاں پر آ گئے ہیں۔ جبکہ اس کی بات سنتی ماہنور نے اپنی مسکراہٹ کو روکتے جلدی سے پریشے کو ٹہوکا دیا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ اگر کسی نے سن لیا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں تھی۔ جبکہ جانان اب نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اپنی موجودگی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ برخوردار، خیریت تو ہے؟ آج آپ خود سے ہمارے کہے بنا ہمارے اس غریب خانے میں تشریف آور ہوئے ہیں۔ آغا جان نے ارشمان کو بھگو کر طنز مارا تھا، لیکن آگے بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ارشمان سکندر تھا، جس نے کبھی شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس آغا جان، وہ تو یہ حورین ضد کر رہی تھی اور ماما بابا اس وقت مصروف تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی اپنی گڑیا کو لے جاتا ہوں۔ ارشمان کی بات سنتے راہم اور اذلان نے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا تھا۔ جو ڈھیٹ بنا اعتراف کر رہا تھا کہ اس کا تو یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ آغا جان، سہیل صاحب، ارسلان صاحب، آمنہ بیگم اور سدرا بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا، اور ساتھ ہی سہیل صاحب نے ارشمان اور حورین کو اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ ارشمان نے خاموشی سے حورین کو اپنی جگہ دی اور خود بھی میز کے قریب آ گیا۔ جانان کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر دل کی دھڑکنوں نے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نہ صرف ماضی کی یادوں کو جگا رہی تھی، بلکہ آنے والے دنوں کی کئی کہانیوں کا آغاز بھی کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور کہیں کسی پرندے کی آواز گونجتی، پھر خاموشی کی چادر ہر شے کو ڈھانپ لیتی۔ دانین اپنے کمرے کی مدھم روشنی میں بیٹھی تھی۔ دل کی بے چینی اور آنکھوں کی نمی نے اسے سکون سے کوسوں دور کر رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھا دیا۔ وضو کی ٹھنڈی بوندیں جیسے اس کے دل کے جلتے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور عشاء کی نماز کے لیے قیام کیا۔ ہر رکعت میں الفاظ اس کے لبوں سے گویا خود بخود ادا ہو رہے تھے۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ یہ آیات نہ صرف اللہ کی حمد و ثنا تھیں، بلکہ امید کا پیغام بھی دے رہی تھیں۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ زبان کانپنے لگی اور دل کی دیواروں پر جمع تمام درد لفظوں کی صورت بہنے لگا۔ یا رب العالمین، اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دیجئے۔ میرے بابا کو صحت دے دیجئے، مجھے ان کے لیے سہارا بنا دیجئے۔ یا اللہ، میری زندگی کی یہ الجھنیں ختم کر دیجئے اور مجھے وہ سکون عطا کیجئے جو آپ کے قرب میں ملتا ہے۔ اسے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ یا اللہ، میں تو کمزور ہوں، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ مجھے بھی وہی ہمت عطا کر دیجئے، مجھے اپنے قریب کر دیجئے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں امید کی لو روشن کر گئی۔ وہ زار و کتار روتی رہی، لیکن اس کے آنسو اب بوجھ نہیں تھے، وہ تسلیم اور امید کا مظہر بن چکے تھے۔ دانین کو لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔
اللہ نے اس کے دل میں سکون کی روشنی بھر دی تھی۔ یہی اللہ کی رحمت تھی، ایک ٹوٹی ہوئی دعا کو سننے والا، ہر آنسو کے بدلے سکون دینے والا۔ رات کے سناٹے نے شاہ ہاؤس کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کھانے کے بعد آغا جان نے حسب روایت سب کو اپنے کمرے میں آرام کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ اچانک پلٹے تھے اور سنجیدگی سے بولے تھے، ارشمان اور حورین، تم دونوں آج رات یہیں رک جاؤ، دیر ہو چکی ہے، باہر کا سفر مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ارشمان انکار کرتا، راہیم اور ازلان کی آنکھیں دکھانے پر خاموش ہو گیا اور تابع داری سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی جگہ بھٹک رہا تھا۔ جانان کے چہرے کی جھلک اسے بار بار یاد آ رہی تھی، جیسے وہ اس کی خاموشیوں میں چھپ کر مسکرا رہی ہو۔ وہ اس دن سے الجھا ہوا تھا جب جانان اس سے نظریں چرا کر گئی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو اس لڑکی کو سمجھنے کے لیے مجبور کر رہا تھا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، ہلکی مدھم روشنیوں کے ساتھ شاہ ہاؤس کی راہداریاں بھی خاموش تھیں۔ ارشمان اپنے دیے گئے کمرے میں لیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، بار بار کروٹ بدلنے کے باوجود نیند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ دل عجیب اضطراب میں تھا، جیسے کوئی کمی ہو، کوئی سوال ہو جو بے جواب ہو۔ آخر کار اس نے ہار مان لی اور بستر چھوڑ دیا، خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ننگے قدموں چلتے ہوئے راہداری میں آ گیا۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کا تھا، لیکن کچن کے قریب پہنچتے ہی اس نے روشنی کی ہلکی جھلک دیکھی۔ حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، مگر قدم بڑھائے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ جانان وہاں موجود تھی، ہلکی سی الجھی ہوئی، جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جو میز پر رکھنے کی کوشش میں تھا۔ ارشمان کے قدموں کی چاپ سن کر وہ یکدم چونکی اور جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرنے کو تھا کہ ارشمان نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ دونوں کے درمیان لمحے بھر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ آپ یہاں؟ جانان کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور حیرت در آئی تھی۔ ارشمان نے گہری نظریں اس پر جمائے رکھی۔ تمہیں دیکھ کر تو یہی سوال مجھے بھی کرنا چاہیے تھا۔ جانان نے گھبرا کر نظریں چرائیں۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، بس پانی لینے آئی تھی۔ ارشمان نے جگ واپس میز پر رکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، کافی بہادر ہو تم جو اس وقت اکیلے کچن میں آ گئی ہو۔ ڈر نہیں لگا؟ ڈر ڈر کیوں لگے گا مجھے؟ میں تو اپنے گھر میں موجود ہوں اور اپنے گھر میں کون ڈرتا ہے؟ ارشمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جانان نے جلدی سے کہا، مجھے اب جانا چاہیے۔ ارشمان نے راستہ دیا، لیکن وہ ابھی تک اس 2-3 منٹ کی ملاقات کے زیر اثر میں تھا۔ جانان تیز قدموں سے راہداری میں گم ہو گئی۔ ارشمان وہیں کھڑا رہا، کچن کی خاموشی میں گمسم، جیسے جانان کی موجودگی کا اثر اب تک اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، مگر ارشمان کی بے سکونی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ اسے یہ سکون اب کہاں ملنا ہے جب تک وہ جانان کو بے سکون نہیں کر دیتا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی ملاقات میں وہ جانان کو بے سکون نہ کرے؟ اسے تو ابھی بھی اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اتنی آسانی سے جانان کو کیسے جانے دیا، لیکن پھر اپنے دماغ میں آئی شیطانی سوچ کو سوچتے وہ جلدی سے اس سمت مڑا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے جانان غائب ہوئی تھی۔ جانان نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار سے پشت لگا کر گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ وہ لمحہ کچن میں ارشمان کے ساتھ بیتا تھا، مگر اس کا اثر اب بھی اس کے دل و دماغ پر غالب تھا۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس نے خود سے کہا، لیکن آواز میں یقین کی کمی واضح تھی۔ ابھی وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پریشے ہوگی، اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ارشمان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی، لیکن ارشمان نے فوراً اپنا پاؤں آگے بڑھا کر دروازے کو بند ہونے سے روک دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانان کی آواز میں گھبراہٹ اور غصہ دونوں تھے۔ بات کرنی ہے تم سے، ارشمان نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے، جانان نے سختی سے جواب دیا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ارشمان نے نرمی سے مگر طاقت کے ساتھ دروازہ مکمل کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جانان پیچھے ہٹ گئی، لیکن چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ارشمان نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور گہری نظریں جانان پر جمائیں۔ کبھی ٹھیک تھا بھی نہیں جانان،
لیکن کچھ باتیں کرنا ضروری ہو جاتی ہیں۔ جانان نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جانتا ہوں، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن دل نے کہا کہ آنا چاہیے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارشمان نے آہستہ قدموں سے جانان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، تمہیں میری ہر بات بری لگتی ہے نا؟ جی، جانان نے ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں کہیں چھپی ہوئی کشمکش واضح تھی۔ ارشمان نے بنا سوچے سمجھے جانان کی بات سنتے اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو مزید کم کرتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ جانان کی کمر پہ جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں گھسایا تھا، اور پھر جانان کو بغیر سمجھنے کا موقع دیے اپنے لب جانان کے لبوں پر شدت سے جمائے تھے۔ جانان، جو ارشمان سے دوبارہ اس طرح کے کسی رویے کی امید نہیں کرتی تھی، جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ ارشمان کے کندھے پہ رکھتے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا یہ عمل ارشمان کو اپنے عمل میں شدت لانے پر مجبور کر گیا، اور پھر ارشمان نے اپنے لبوں کا دباؤ جانان کی لبوں پر بڑھا دیا اور اس کی سانس سے مکید کرنے لگا۔ ارشمان کا یہ عمل جانان کی سانسوں کے لیے برا ثابت ہوا اور جانان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اپنے ہاتھوں سے ارشمان کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی سانسوں کو رکتے دیکھ اس کے عمل میں کمی آئی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت ارشمان کے کندھوں پر کمزور ہوئی، جس کو سمجھتے ارشمان نے اپنی طلب پوری کرنے کے بعد آہستگی سے اپنے لب جانان کے لبوں سے جدا کیے۔ ارشمان کے پیچھے ہوتے ہی جانان نے جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کی، جبکہ ارشمان اس کے سرخ ہونٹوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر دوبارہ سے جانان کی بات یاد آتے ہی ارشمان کی آنکھوں میں غصے اور سنجیدگی کا امتزاج در آیا۔ اچھا ہے، نفرت کرنا محبت کے پہلے قدم جیسا ہی ہوتا ہے، جانان نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی فلمی مکالمہ نہیں ہے، اور آئندہ اس طرح سے میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میں اپنے اور آپ کے گھر والوں کو سب سچ سچ بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ جانان کی بات سنتے ارشمان نے اسے طنزیہ مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، بلکہ اس میں تو میرا ہی فائدہ ہے۔ اگر تم گھر والوں کو کچھ بھی بتاتی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ تھوڑا بہت ڈانٹ لیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم مستقل طور پر میری دسترس میں آ جاؤ گی، جہاں سے تمہاری رہائی ناممکن ہوگی۔ ارشمان کی بات سنتے جانان بالکل خاموش سی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارشمان جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارشمان نے اپنی نظروں کو نرم کرتے ہوئے کہا، بس اتنا کہنا تھا کہ اگر میں کبھی تمہیں بے سکون کر رہا ہوں تو یہ میرا نہیں، میرے دل کا قصور ہے، جو ہر بار تمہیں دیکھنے کے بعد بے قابو ہو جاتا ہے۔ جانان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ جا سکتے ہیں۔ ارشمان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے ہوئے ایک آخری نظر جانان پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانان وہیں کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن پھر سے بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ارشمان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ خود سے سوال کر رہی تھی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیفے کی فضا میں چائے کی خوشبو اور دھیمی باتوں کی سرگوشیاں ہوا میں گھلی ہوئی تھیں۔ ماہنور آج معمول سے کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی۔ اس کا ارادہ کیفے سے جلدی گزر کر اپنی کلاس میں جانے کا تھا، تاکہ پروفیسر کے سوالات سے بچ سکے، کیونکہ 15 منٹ پہلے ماہنور بورڈ لیکچر ہونے کی وجہ سے پروفیسر سے جھوٹ بول کر آئی تھی کہ اس نے پانی پینا ہے اور یہاں مزے سے بیٹھی سنیکس کھا رہی تھی۔ اس نے پریشے، دانین اور جانان کو بھی آفر کی تھی، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمیں تو یہ لیکچر بالکل بھی بور نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اگر تم نے کہیں جانا ہے تو جاؤ۔ اور یہ سنتے ہی ماہنور پچھلے 15 منٹ سے کیفے میں بیٹھی تھی اور ابھی لیکچر ختم ہونے کے بعد اسی پروفیسر کو یہاں پر آتے دیکھا تو جلدی سے نظر بچاتی کیفے سے باہر نکلی تھی کہ کسی سے ٹکرانے سے بال بچی۔ اوہ سوری، وہ بے دھیانی میں بولی، مگر نظریں اٹھاتے ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے عمر تھا۔ عمر؟ ماہنور نے حیرت سے کہا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ یہاں کھڑا ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی کل کی اپنے اور عمر کے مابین ہونے والی گفتگو کو بھول چکی تھی، اس لیے وہ توقع نہیں کر رہی تھی اس وقت اس انسان کی یہاں پر موجودگی۔ ماہنور نے خود کو سنبھالا، آپ یہاں؟ سوال بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ کیفے میں لوگ ہی آتے ہیں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری سی سنجیدگی تھی۔ ماہنور نے نظریں چرائیں اور آگے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عمر نے قدم ساتھ ملا لیے۔
رکو ماہنور، 1 منٹ، بات کرنی ہے۔ ابھی؟ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ابھی۔ عمر کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ماہنور نے انکار نہیں کیا۔ وہ دونوں اپنی سیدھ میں چلتے ہوئے گارڈن میں موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ عمر نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، جیسے لفظ چننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کل سے یہی سوچ رہا ہوں کہ تم سے کیسے بات کروں۔ کس بارے میں؟ ماہنور نے ماتھے پر بل ڈالے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ ماہنور، میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ماہنور نے پلکیں جھپکائیں، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ عمر واقعی بنا کوئی تمہید باندھے دوبارہ اپنی کل کی بات کہے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ایک دفعہ منع کرنے پر عمر دوبارہ اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن اب اسے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید عمر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ماہنور کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے، مگر زبان جیسے رک گئی تھی، کیونکہ تھی تو وہ بھی ایک لڑکی، اور اس عمر میں تو لڑکیاں بھٹک ہی جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے سنجیدگی سے کہا، عمر، یہ سب بہت اچانک ہے۔ پتہ ہے، لیکن سچ یہی ہے، میں چاہتا تھا کہ تمہیں سب بتاؤں۔ ماہنور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا جواب دوں، بس ایک بات کہہ سکتی ہوں۔ عمر نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو سیدھا میرے گھر رشتہ لے کر آئیں، کیونکہ میں اس طرح سے آپ کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن قائم نہیں کر سکتی۔ عمر کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ رشتہ؟ ہاں، یا تو رشتہ لے کر آئیں یا پھر اس بات کو یہیں پر ختم کریں، اور آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں سر عام رسوا کر کے لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی پھروں۔ اگر آپ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں تو رشتہ لے کر آ جائیے گا، آگے میرے ماں باپ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ماہنور نے عمر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہنور، عمر نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جا چکی تھی۔ عمر اب بھی اسی جگہ بیٹھا تھا، ذہن میں ہزار سوالات گردش کر رہے تھے، مگر رشتے کی بات، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لمحے وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ آگے کیا کرے۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا، جیسے زندگی اسے جھنجھوڑ رہی ہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لائبہ صدیقی کے قدم راہم کے آفس کے سنگ مرمر سے بنی راہداری پر پڑتے ہی ارد گرد کی فضا میں عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ آفس کی پیشہ ورانہ مصروفیات لمحے بھر کو تھم سی گئی تھیں۔ ہر نگاہ نے اس خوبصورت مگر مغرور لڑکی کو دیکھا جس کے قدموں میں ہمیشہ زمانہ رہا تھا۔ لائبہ کے نازک مگر خود اعتمادی سے بھرپور انداز نے اسے ہمیشہ نمایاں رکھا تھا۔ وہ اس وقت ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں اپنی ہائی پینسل ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کر کے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی راہم کے کیبن کی طرف گامزن تھی۔ آفس کا شیشے سے گھرا ہوا مرکزی کیبن سامنے تھا۔ اندر راہم اپنے کام میں مکمل مگن بیٹھا ہوا تھا۔ راہم ہمیشہ کی طرح اپنے سخت اور پروفیشنل انداز میں بیٹھا فائلوں کا بلندہ اپنے سامنے کھولے کام کر رہا تھا، مگر لائبہ صدیقی کی آمد کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ اس دفعہ مختلف تھی۔ لائبہ نے بغیر اجازت لیے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ راہم نے سر اٹھا کر ایک لمحے کو سامنے دیکھا اور اپنے سامنے موجود لائبہ صدیقی کو دیکھتے اس کے ماتھے پر لاتعداد بلوں کا اضافہ ہوا تھا، لیکن پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، مس لائبہ، یہاں بغیر اجازت آنے کا اصول آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسے باقی لوگوں کے لیے۔ مگر لائبہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ راہم، تم جانتے ہو کہ میں اصولوں کی پرواہ نہیں کرتی، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا جیسے یہ اس کا ذاتی کمرہ ہو۔ راہم نے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آنے دیے۔ وہ اس وقت کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس کے خون میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سامنے موجود صنف نازک کو اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے تحملانہ مگر سرد لہجے میں کہا، کہیے کیا بات ہے؟ لائبہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، دیکھو راہم، میں تم سے سیدھی بات کرنے آئی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ وہی لیتی ہوں جو مجھے چاہیے۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں کی جوڑی زبردست ہوگی، بزنس میں بھی اور زندگی میں بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ راہم نے قلم نیچے رکھا اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم دوستی کی بات کر رہی ہو یا اس کے پیچھے کچھ اور چھپا رہی ہو لائبہ؟ لائبہ کے چہرے پر رنگ بدلنے لگا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ راہم کا لہجہ سرد مگر مہذب تھا۔ ہاں، غلطی تب ہوتی ہے جب انسان انجانے میں کوئی فیصلہ کرے، نہ کہ خود کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے،
اور مجھے افسوس ہے لائبہ، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ دوستی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی انچاہے زبردستی کے رشتے کو نبھاؤں جو مجھ پر مسلط کیا جائے۔ لائبہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میرے پاپا نے تمہیں بزنس میں کہاں تک پہنچایا، میں جو چاہے وہ لے سکتی ہوں۔ راہیم نے طنزیہ مسکراتے ہوئے نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم یہ سوچتی ہو کہ یہ شاہ امپائر تمہارے والد محترم کی وجہ سے کھڑا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ میں نے تمہارے والد نے کبھی بھی میری کوئی فائنینشلی مدد نہیں کی اور نہ ہی مجھے کبھی اس چیز کی ضرورت تھی۔ ہم ہمیشہ سے پارٹنر رہے ہیں۔ میرے باپ دادا نے اتنی جائیداد تو بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ تمہارے والد کی عزت کرتا ہوں، مگر یہ ذاتی معاملہ ہے، بزنس کا نہیں۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں اور میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ لائبہ نے اٹھ کر قریب آتے ہوئے کہا، راہیم تم یہ سب میری انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کر رہے ہو۔ راہیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں لائبہ، میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہاری قدر کرے۔ میں وہ شخص نہیں ہوں۔ لائبہ نے اپنی ہار تسلیم نہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جاتے ہوئے کہا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ راہیم یاد رکھنا میں واپس آؤں گی۔ راہیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، مگر یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ بند رہے گا۔ لائبہ دروازہ دھکیل کر باہر نکل گئی اور دفتر کی راہداری میں قدموں کی گونج رہ گئی۔ راہیم نے گہری سانس لی اور دوبارہ اپنی فائلوں میں مصروف ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں بے نیازی کی چمک واضح تھی۔ شاہ ہاؤس کا وسیع ڈرائنگ روم شام کے دھندلے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر برستی ہلکی بارش نے موسم میں عجیب سی گمبھیرتا پیدا کر دی تھی۔ ڈرائنگ روم کے بھاری پردوں کے پیچھے سے آتی خنک ہوا کمرے میں خاموشی کے ساتھ اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ آغا جان حسب معمول اپنے پسندیدہ جھولے والے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ سامنے چائے کی بھاپ اٹھتے کپ کے ساتھ کچھ پرانے خطوط ترتیب دیے ہوئے تھے جن پر ان کی گہری نظریں مرکوز تھیں۔ اذلان دھیرے قدموں سے اندر آیا تو آغا جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شفقت تھی، لیکن آج اذلان کی چال میں وہ بے چینی تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے آ کر رکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، آغا جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آغا جان نے آئی برو اٹھائے اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو بیٹا، کیا بات ہے؟ اذلان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بات ماہنور کے بارے میں ہے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں کہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن ماہنور کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اذلان کے لہجے میں تلخی اور بے چینی واضح تھی۔ اب مزید یہ بات چھپانا ممکن نہیں رہا آغا جان۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے جلد از جلد سب کچھ بتا دیا جائے اور اس کی رخصتی کی بات بھی تایا جان سے کر لی جائے۔ آغا جان نے صبر سے اس کی بات سنی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہے، جیسے اس درخواست کے مختلف پہلوؤں کو تول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، اذلان میرے بچے، کچھ دن پہلے یہی بات ہم نے آپ سے کہی تھی کہ ماہنور بیٹے کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے۔ تب تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، اس سے ماہنور بیٹی کی پڑھائی میں ہٹ جائے گا۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو اس کو بتانے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رخصتی کا بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تایا جان کتنے حساس انسان ہیں، وہ اس وقت اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ اذلان نے کڑواہٹ سے جواب دیا، لیکن نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے آغا جان، اب اسے معلوم ہونا چاہیے، اور میں بھی یہ انتظار نہیں کر سکتا کہ کب وہ کسی اور فیصلے پر پہنچ جائے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات خود تایا جان سے کریں اور ماہنور کو سب کچھ صاف صاف بتا دیں۔ آغا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی اور آہستگی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ بیٹا، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن کچھ باتیں وقت کے ساتھ بہتر طریقے سے سلجھتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماہنور پر اس انکشاف کا کیا اثر ہوگا۔ اذلان نے تلخی سے کہا، اگر ہم نے اسے بتایا نہیں تو وہ خود کیسے سمجھے گی؟ آپ ہمیشہ صبر کی بات کرتے ہیں، لیکن صبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے لیے اب مزید انتظار ممکن نہیں۔ آغا جان نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں سہیل سے بات کروں گا، لیکن ہمیں یہ معاملہ محبت اور حکمت سے سلجھانا ہوگا۔ ماہنور کو ایک جھٹکے میں سب کچھ بتانا مناسب نہیں ہوگا۔ اذلان نے گہری سانس لی۔
آغا جان کی باتوں میں ہمیشہ سکون کا عنصر ہوتا تھا، لیکن آج وہ سکون اذلان کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر کا طوفان اب قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بس جلدی کریں آغا جان، میں واقعی اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس بیٹھ گئے، جبکہ اذلان خاموشی سے باہر نکل آیا۔ باہر برستی بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اذلان کے دل میں بھی ایک جنگ جاری تھی، ایک جنگ جو شاید اب ختم ہونے کے قریب تھی یا مزید بڑھنی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ اذلان بنا کسی مشکل کی اپنی محبت کو پا لے گا یا پھر اپنی محبت پانے کے لیے اسے مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ رشتوں کی حقیقت میں گہرائی بہت ہوتی ہے، خاموشی کے پردے میں سچائی بہت ہوتی ہے۔ ہر لفظ نہیں کہتا جو دل میں چھپا ہو۔ محبت میں ایک ایسی دانائی ہوتی ہے، پلکوں کے جھکنے میں احترام ملتا ہے، دل کی وفا سے ہی مقام ملتا ہے۔ کبھی ایک نظر بھی دعا جیسی لگتی ہے، کبھی بات بے معنی اثر رکھتی ہے۔ جو بوجھ زندگی کے قدموں میں رکھ دے، ایسا سکون ایک دعا میں ملتا ہے۔ خاموش لمحوں کی کہانی یہی کہتی ہے، ہر رشتہ قربانی سے گزر کے جیتا ہے۔ از قلم انا شاہ۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے، ساتھ ہی ساتھ میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔